الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، ذکر کے متعلق بات کی تھی کل بھی، آج بھی ذکر کے بارے میں ہی دو چار باتیں عرض کروں گا۔ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ثواب کا باعث ہے۔ کل بھی میں نے ایک دو ذکر کے الفاظ بتائے، کلمات بتائے، تو اسی طرح ان میں سے ایک یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دعا کون سی سب سے افضل ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان کلمات کا ہم ورد کرتے رہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا سائیکل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس چیز کو صاف کیا جاتا ہے۔ جیسے لوہا ہے، اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح لکڑی ہے، کوئی بھی چیز جب وہ خراب ہونے لگتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ نے بنایا ہے۔ دل کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، ورنہ جو ہے یہ دل جو ہے ویران ہے، یہ دل جو ہے خالی ہے، یہ دل صاف نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کیسے کریں گے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا خبردار یہ بات سن لیں کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ انسان نا تلاش کر رہا ہوتا ہے سکون کو، راحت کو، آسانی کو، سکون کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ دولت کے اندر سکون ہے، نہ پیسے کے اندر سکون ہے، نہ دنیا کی ساز و سامان میں سکون ہے، نہ دنیا کے آسائش و آرام میں سکون ہے۔ اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر میں آپ کو ملے گا۔ اللہ یہ بات سن لیجئے کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے، سکون، اطمینان۔ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ ہم نے دیکھے، ان کے بعد ہر چیز، دنیا کا ہر خزانہ، دنیا کی ہر دولت ہوتی ہے، لیکن سکون ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کی جس کا مفہوم یہ ہے، ادھر توجہ کریں فاطمہ، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ذکر کرنے والے جگہیں، ذکر کرنے والے مساجد، مدارس، وہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ جس طرح ہمیں زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے والی جگہیں جو ہیں، مساجد ہیں، محفلیں ہیں، وہ آسمان والوں کو زمین میں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے تعریفی کلمات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کے نام ہے الرحمن، الرحیم، ان کو پڑھتے رہے۔ دوسرا ذکر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس کو شمار کریں، آپ ایک دوسرے کو بیان کریں، یا خود اپنے آپ کو بیان کریں کہ یہ زمین جو بنائی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان بنایا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایمان قوی ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد بیٹھتی ہے اور ایمان پکا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم لے کر آئیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، ادھر توجہ کریں، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جو بندہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا اپنے دل میں ذکر کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو بندہ
کسی کے ساتھ کسی مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف جو ہے ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بالش بڑھتی ہے۔ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت بھی اس کی طرف چل کر آتی ہے، اور جو بندہ میری طرف دوڑ کر آتا ہے میری رحمت بھی اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو یہ ذکر کو ہم عام کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک آیت مبارکہ پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں آپ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، آپ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم دنیا میں اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی ہماری ضرورتوں کو، اللہ ہماری حاجات کو، اللہ ہمارے معاملات کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مشکلات میں رکھ دیتا ہے۔ ہم اس کو یاد کریں گے، اس کی ذات کو یاد کریں گے، وہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہمارے معاملات کو ٹھیک کرے گا، حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔